جیسے کہ قرآن نے بار بار اپنا تعارف کرایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 2 ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ البقرہ آیت 185 ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ یہ واضح آیات قرآن کی کیوں عطا فرما رہا ہے؟ تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ چند مقامات ہیں، البقرہ آیت نمبر 2، پھر البقرہ آیت 185، پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، اور پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ ان کا اور کئی مقامات کا حاصل ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت تبھی ملے گی جب انسان طلب اور طلب کے ساتھ سمجھ کر پڑھے گا۔ اس طلب اور طلب کو بھی سمجھ لیجیے، ہم اتنی عربی نہیں جان سکتے جتنی ابو جہل کو آتی تھی، ہم اتنی عربی نہیں جان سکتے جتنی ابو لہب کو آتی تھی، لیکن وہاں سنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبلغ اعظم ہیں، اور عربیوں کو آتی، قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن دل کا سوئچ آف تھا، طلب اور طلب نہیں تھی تو ہدایت نہیں۔ اور سلمان فارس سے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران سے، طلب و طلب تھی، وہ طلب اور طلب جو بھی سچی اور صداقت پر مبنی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کو لے آئی اور اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو میں سمجھنا نہیں، طلب اور طلب کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں، سورہ شورى آیت نمبر 13 یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو طلب و طلب کے ساتھ سمجھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائیں گے۔ چوتھی بات، اس قرآن پر عمل، یہ سارا سمجھنا سمجھانا کہے کے لیے ہو کہ انسان کے قدم عمل کی طرف بڑھ جائیں، ورنہ اگر عمل میں کوتاہی اور کمی ہو تو یہ سیکھنا سکھانا یہ وبال جان بن جائے گا انسان کے لیے۔ مثلاً قرآن نے کہا سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے۔ عام طور پر یہ آیت حکمرانوں کے لیے بیان ہوتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن جہاں جہاں جس کو جتنا اختیار حاصل ہے اس اختیار اور دائرے کار میں رہتے ہوئے وہ شخص اگر اللہ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کر رہا تو شدید امکان ہے کہ عمل جو کفر ہو رہا ہے اس کا اطلاق اس شخص پر ہو جائے۔ سورہ مائدہ آیت 44 من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے عمل۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ عمل بھی کفر کی روش، بندہ جانتا ہے نماز فرض ہے، بندہ مانتا ہے کہ نماز ادا کرنا ضروری ہے، بندہ تسلیم کر دے کہ پہلے سوال قیامت کے دن ہوگا، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن ادا نہیں کر رہا تو عمل بھی کفر کی روش کا اظہار ہے جو پیش کر رہا ہے۔ یہ جیسے قرآن میں دلیل ہے اس کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 جہاں حج کا بیان، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں کے دل میں جو کوئی اللہ کے گھر پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز۔ سورہ آل عمران آیت 97، یعنی استطاعت کے باوجود جو مسلمان حج ادا نہیں کر رہا وہ عملی اعتبار سے کفر کر رہا ہے۔ تو چوتھی بات، قرآن کے حقوق کو نہیں سمجھ رہے کہ قرآن چاہتے ہیں کہ اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ ہاں اس کے کچھ تقاضے وہ ہیں جو آپ سے مجھ سے انفرادی سطح پر متعلق ہے، مثلا نماز کی ادائیگی، والدین کی خدمت، شوہر کے لیے بیوی کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنا اینڈ سو آن۔ کچھ معاملات اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، سود کا نظام ختم کرو ورنہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، سورہ البقرہ آیت 278-279، سود کا نظام ختم کرو ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، البقرہ 278-279۔ اسی طرح سورہ الحج آیت 41، حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، سورہ الحج آیت 41، حکمرانوں کی ذمہ داریاں جن کو زمین اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے،
منکرات کو بالفعل عملاً روکا جائے گا اس ریاستی طاقت کے ذریعے سے. یہ نفاذ اجتماعی سطح پر یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ہاں کیونکہ مردوں کے لیے نسبتاً دائرہ کار بڑا رکھا گیا، خواتین کے لیے نسبتاً دائرہ کار محدود رکھا گیا. اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن دین کے تقاضوں کے تناظر میں اور قرآن پر عمل کے تناظر میں یہ بات کلیئر رہے کہ کچھ احکامات ہوئے جو میری اور آپ کی ذاتی زندگی سے انفرادی دائرہ کار سے متعلق ہے، وہاں دین اینڈ دیئر عمل اس کی کوشش کرنا فوری ضروری ہے. اور وہ معاملے اجتماعیت سے متعلق ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالنا تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو سکے. وہ کیسے خواتین کے لیے آگے چل کے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کوشش بھی مسلمان کی حیثیت پر ہم پر لازم ہے کہ یہ چوتھا قرآن کا کہ اس کے احکامات پر عمل درآمد بھی کیا جائے. قرآن چاہتا ہے کہ اس پر عمل ہو. پانچویں بات یہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا جائے. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان پر ہمارے ایمان ہے کہ ان پر نبوت ختم ہو گئی. اب اللہ کی اس مخلوق اور بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے. اسی لیے اس امت کو برپا کیا گیا. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا. تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. اس امت کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا. اچھا اگر یہ امت باعلاج یہ کام نہ کر رہی ہے اور سو رہی ہے تو جو جاگ رہے وہ اس کام کو لے کر کھڑے ہیں، اجتماعی اختیار کریں اور اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں. جیسے کہ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں. سورہ آل عمران 110 میں پوری امت کا بیان، سورہ آل عمران 104 میں جو جاگ رہے ان کا بیان. فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. چاہیے کہ تم میں سے جماعت گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. خیر کا لفظ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن خیر کا لفظ قرآن میں قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا. سورہ نحل آیت نمبر 30، سورہ نحل آیت نمبر 30 میں اہل ایمان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل کیا. تو خود قرآن نے سورہ نحل آیت نمبر 30 میں قرآن کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا. اور آیت جس پر زیر مطالعہ ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. چاہیے کہ تم میں سے جماعت گروہ ہو جو خیر یعنی قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بدی سے برائی سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کرے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے. فلاح کون سی؟ جو اللہ کی نگاہ میں فلاح ہے، یہ اس دنیا کی نہیں اس دنیا کی. قرآن میں سورہ تغابن اسی نام پر ہے. ذالک یوم التغابن، اس میں ایک آیت کا الفاظ ہے، وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے. وہ کامیابی ان کو ملے گی جو آج خیر کی طرف قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکنے کی کوشش کرے. انہی کے لیے کامیابی. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری امت کے حوالے کر گئے. چنانچہ آپ نے تمام باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آخر میں کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. تم میں سے جو لوگ آج یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ آج یہاں حاضر و موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اس کام میں شامل فرما دیا. یہ ارشاد فرما کر جو کہ بخاری میں ہے، فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی. کسی امتی کو محروم نہیں رکھا. اسی لیے میں نے کہا تھا جتنی ہماری استعداد و کیپیسٹی ہے اس کے تناظر میں اس کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری. ایک بات ایک آیت بھی اگر آتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو. یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا. قرآن حکیم کے تعلیم و تعلم، اس کی اہمیت کے ضمن میں اس کے 5 حقوق کو ہم نے جانا. اس میں ایک دو باتیں اور ایڈ کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو اہمیت دی ہے، آئیے اس کے چند پہلو اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ رہی کہ جو شے قرآن کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو عظمت عطا فرما دی. سارے مہینے اللہ کے، لیکن رمضان اس لیے افضل کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہو. ساری راتیں اللہ کی، شب قدر اس لیے افضل کہ اس میں قرآن نازل ہو. سارے فرشتے اللہ کے، جبرائیل اس لیے افضل کہ قرآن وہ لے کر آئے نزول کے لیے.
ساری زمین اللہ کی، لیکن حجاز مقدس اس لیے مقدس ہوا کہ اس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ سارے رسول اللہ کے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین معجزہ قرآن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ آج جو قرآن سے جڑ جائے اللہ اس کو بھی فضیلت عطا فرما دیں گے، جیسے کہ ابتدا میں حدیث آئی بخاری شریف کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں۔ اگلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے، انفرادی عبادت میں قیام اللیل ہے، 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دعوت عام کا حکم آیا، مجموع میں جاتے قرآن سناتے ہیں، حج کے لیے وفود آ رہے یا گروہ آ رہے مختلف، ان کو آپ قرآن سنا رہے، مختلف وفود آ رہے ملاقات کے لیے قرآن سنا رہے، مختلف سرداران قریش ڈائیلاگ کے لیے آ رہے، اعتراض کرنے آ رہے، آپ قرآن سنا رہے۔ نجران سے وفد آیا، عیسائیوں کا ڈیلیگیشن، سورہ عمران میں جو 80 آیات ہیں ان کے متعلق کی آئی، اس کو قرآن سنایا۔ ہر یہ ہے کہ طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہوئے، اور جب واپس ہوئے تو مقام پر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ نے جنات کو بھی سنوایا تو قرآن سنوایا۔ سورہ احقاف کے آخری رکوع میں، 4 رکوع میں اس کا بیان، جنات کو بھی سنوایا تو قرآن سنوایا۔ پھر اللہ کے نبی کے جمعے کے خطبات دیکھیے، وہ تھا قرآن۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان یقرأ القرآن یذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو تذکیر و نصیحت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبات میں۔ یہ وہ حیثیت ہے اس قرآن حکیم کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں دکھائی دیتی، اور اس قرآن کو اتنا عام کرنا ہے کہ خود قرآن حکیم میں دعوت و تبلیغ کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوئی ان کے ساتھ بار بار قرآن کا لفظ آیا ہے کہ قرآن کے ذریعے کام ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت 67 کہا کہ تبلیغ کیجئے قرآن کی۔ سورہ قاف 26 پارہ کی آخری آیت ہے، سورہ قاف آیت نمبر 45 فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس کو جو اللہ کی وعید اور ڈراوے